بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طالب کی خدمت میں وفد حاضر ہوا۔ جب تمام لوگ بیٹھ گئے تو ابو طالب نے پوچھا، کہیے آج آپ لوگوں نے کیسے زحمت کی؟ ابو جہل نے کہا، محترم بزرگ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بھتیجے محمد نے قوم میں ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ اتنی بڑی خدائی کا صرف ایک خدا بتاتا ہے، پھر ایسی ہستی کو خدا کہتا ہے کہ جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے درخواست کریں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ وہ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرے، ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برا نہ کہے اور نئے مذہب کی تبلیغ نہ کرے۔ آپ ہاشمی ہیں، بتوں کے پرستار ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ دل و جان سے کوشش کر کے اسے سمجھائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ میرے پاس آئے۔ ابو طالب بولے، مجھے خود معلوم ہے کہ آپ نے میرے بھتیجے محمد پر کتنی سختیاں کی ہیں، تکلیف پہنچائی ہیں، اس کا گھر سے نکلنا بند کیا ہے، اس کے ماننے والوں کو خوب ستایا ہے۔ سوچو، کیا تمہارے لیے یہ مناسب ہے؟ معبودوں کی قسم، تم نے غلطی کی ہے، بڑی غلطی۔ جو طریقہ تم نے اپنایا ہے وہ غلط ہے۔ جب سختیاں برداشت کے قابل نہیں رہ جاتی تو کمزور سے کمزور انسان بھی مقابلے میں آ جاتا ہے۔ ضد بری چیز ہوتی ہے۔ تم کو یہ ضد ہے کہ محمد تمہارے بتوں کو برا نہ کہے، اور اسے یہ ضد ہے کہ اللہ کی تبلیغ کریں۔ اس ضد نے کام بگاڑ رکھا ہے۔ تم نرمی کرو، وہ خود ہی باز آ جائے گا۔ میری ان باتوں سے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ رکھا ہے۔ نہیں، میں مرتے دم تک اس پر قائم رہوں گا۔ اپنے معبودوں کی توہین میں بھی گوارا نہیں کر سکتا، لیکن میرا طریقہ الگ ہے۔ نہ کسی کو میں برا کہوں نہ سنوں۔ یہی طریقہ تم بھی اپناؤ۔ ہم سختیاں نہ کریں اگر وہ تبلیغ بند کر دیں۔ ولید نے کہا، میں آج اپنے بھتیجے کو بلا کر سمجھاؤں گا، یقین ہے کہ وہ مان جائے گا۔ تم بھی سختیاں بند کر دو، ابو طالب بولے۔ ابو بختری نے کہا، بے شک یہ مشورہ مانا جا سکتا ہے۔ اگر محمد تبلیغ سے باز آ جائیں تو ہمیں مسلمانوں پر سختیاں نہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وفد کے لوگ اٹھے اور چلے گئے۔ وفد کے لوگ آنے کے تو آ گئے، لیکن انہیں اطمینان نہ ہوا تھا۔ انہوں نے دوسرے دن پھر ابو طالب کے پاس جانا طے کیا۔ جب یہ طے ہو گیا تو ابو لہب نے کہا، کل ہم ابو طالب سے صاف طور سے کہہ دیں گے کہ اگر محمد ہمارے مذہب میں داخل نہ ہوئے تو پھر ہم ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ ابو سفیان تو چاہتا ہی یہی تھا کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے کہا ضرور یہ کہہ دینا چاہیے، اور اگر ابو طالب کے سمجھانے پر باز نہ آئے اور ہمارے مذہب میں داخل نہ ہوں تو ہمیں فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ ابو لہب نے کہا، بے شک ایسا ہی ہوگا، اور ابو طالب سے آخری بات کریں گے۔ دوسرا دن آیا، وفد نے تیاری شروع کر دی۔ سب جمع ہوئے اور ابو طالب کی خدمت میں حاضری دی۔ ابو طالب نے عادت کے مطابق ان کی آؤ بھگت کی۔ جب وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ابو طالب نے پوچھا، آج کیسے تشریف لے کر آئے؟ کیا کوئی نئی بات ہو گئی؟ ابو لہب نے کہا، نئی کوئی بات نہیں۔ آج ہم صرف اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے کہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے سامنے بلائیں۔ آپ بھی سمجھائیں، ہم بھی سمجھائیں، ہو سکتا ہے ہم سب کے سمجھانے سے وہ سمجھ جائیں۔ مناسب ہے، ابو طالب نے کہا، لیکن اس کے سامنے سختی سے بات نہ کریں، کیونکہ یہ میری توہین ہوگی اور میں اسے کسی طرح نہ سہ سکوں گا۔ اطمینان رکھیے، ایسا نہ ہوگا۔ ابو جہل نے کہا، ہم سب آپ کا احترام کرتے ہیں۔ ابو طالب نے اپنے غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے تشریف لائے کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، کندھے پر کالی کملی پڑی تھی، ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آپ نے آتے ہی السلام علیکم کہا۔ عرب میں سلام کرنے کا یہ طریقہ نہ تھا۔ سب حیران ہوئے۔ ابو طالب نے کہا، میرے چشم و چراغ، آؤ میرے پاس بیٹھو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محترم چچا ابو طالب کے پاس بیٹھ گئے۔ بات شروع ہوئی۔ ابو لہب نے کہا، تم جانتے ہو ہم سب منصب اور عزت کے مالک ہیں، قریش کے بڑے لوگ ہیں، جو بات ہم طے کر دیتے ہیں سارے عرب والے بغیر کچھ کہے اسے سنے اور اسے مان لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں جانتا ہوں آپ ایسے ہی ہیں۔ ابو لہب بولا، ہمیں قریش اور مکہ کے نمایاں قبیلوں نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تم سے کوئی سمجھوتا کر لیں۔ پیارے بھتیجے، جو فتنہ تم نے اپنی قوم میں پیدا کیا ہے، اس فتنے سے تمام قوم مشکلوں میں پھنس گئی ہے۔ تم سمجھدار ہو اور قوم کی مشکلوں کو خوب سمجھتے ہو، اپنی قوم پر احسان کرو اور اس کی مشکلوں کو نہ بڑھاؤ۔